بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا بڑا اہم ستون بھی ہے اور فریضہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن نماز سے مراد صرف یہ نہیں کہ آدمی قیام کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے اور سلام پھیر دیے بس نماز ختم، بلکہ ہمیں نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ نماز کو بھی سیکھنا چاہیے، نماز کے اندر پڑھنے والے جو اوراد و اذکار ہیں ان کو بھی سیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی پاک کلام پاک ہے، اور قرآن مجید ہماری آخری کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اگر ہم رد و بدل کریں گے، الفاظ آگے پیچھے کریں گے، زبر زیر پیش کی غلطی کریں گے تو اس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہا اور قرآن مجید نماز کے اندر پڑھ رہا ہے لیکن اس کی وہی غلطیاں ہیں، تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی ایسی غلطیاں بیان کریں گے جو عموماً عوام میں پائی جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ غلطیاں درست ہو جائیں اور ہماری نماز درست ہو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت عموماً الحمد للہ رب العالمین یہ آیت دیکھ لیں۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا، زبر زیر پیش کو اگر ہم تبدیل کریں گے تو اس سے بھی معنی تبدیل ہو جائے گا، حروف کو چینج کریں گے اس سے بھی معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کے بعد پھر نماز کو بھی سیکھ کے نماز کے اندر نماز کے جو اوراد ہیں، اذکار ہیں، ان کو بھی سیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ زبر زیر پیش کی مثال جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل داود جالوتا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب ایک آدمی زبر زیر پیش کی غلطی صحیح نہیں کرتا، قتل داود جالوتو، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب کتنا معنی تبدیل ہو گیا، زبر زیر پیش کو چینج کرنے سے پورا کا پورا معنی ہی تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح حروف کو اگر ہم تبدیل کر رہے ہیں، حروف کو سیکھیں نہیں اور ان کو تبدیل کر کے ہم پڑھیں۔ ایک مثلاً اس کی بھی مثال دیکھ لیں، مثلاً قلب، موٹا قاف، قلب اس کا معنی ہے دل۔ اگر ایک آدمی قلب پڑھتا ہے تو قلب کا معنی ہو جاتا ہے کتا۔ اب لفظ حالانکہ بظاہراً ایک ہی لگتا ہے، ہم نے قاف موٹا لفظ ہے، اس کو قاف کے بجائے ہم نے کاف پڑھ دیا۔ قلب کا معنی ہے دل اور قلب کا معنی ہے کتا۔ اب ایک آدمی نماز میں تلاوت کر رہا ہے، وہ زبر زیر پیش کو بھی تبدیل کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ حروف کو بھی تبدیل کر رہا ہے، تو بسا اوقات معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ آدمی کفر تک چلا جاتا ہے، آدمی سے ایمان ضائع ہونے کی بات ہو جاتی ہے، تو نماز کہاں ہوگی؟ تو سورۃ فاتحہ کی الحمد للہ رب العالمین، عموماً بعض لوگ اس میں الحمد، اب یہ ہا لفظ ہے، بڑا آسان لفظ ہے، حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، اس کی اگر ہم مسجد میں جا کے یا کہیں پہ سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، عموماً لوگ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اب الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی الحمد کے بجائے الحمد پڑھتا ہے، الحمد ہا کے بجائے ہا پڑھتا ہے، تو ہا کی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے تمام کمزوریاں اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہاں کمزور ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو خالق ہیں، وہ تو کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اب الحمدللہ ہا کو تبدیل کر دیا، الحمد کر دیا، معنی تبدیل ہو گیا، نماز خراب ہو گئی۔ تو ممکنہ جو غلطیاں الحمدللہ رب العالمین، اس میں ممکنہ جو غلطی ہے جو کرتے ہیں، ہا کے بجائے ہا پڑھتے ہیں الحمد، یہ غلطی نوٹ کر لیں، اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین ہے، اس کو عین کو تھوڑا واضح کر کے پڑھنا ہے، عالمین نہیں پڑھنا، بعض لوگ اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں، تو یہ دو غلطیاں۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہا ہے، الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، اب اس میں بھی عین کو واضح پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ بھی ہم نے عین پڑھنا ہے، نستعین نہیں کرنا، کیونکہ وہی لفظ تبدیل ہو گیا، معنی تبدیل، اور معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے آدمی کی نماز خراب ہو جاتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس میں بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اہدی، اب ہا کے نیچے بھی کسرہ لگا دیتے ہیں، اب یہ بھی غلط ہے، یہ غلطی بھی نوٹ کر لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، حمزے کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، نیچے کسرہ نہیں بنانا، زیر نہیں بنانی،
اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، یہ بھی عین، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ولا الضالین میں لام پہ بھی تھوڑا رکنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا ولا الضالین، کیونکہ ولا الضالین یہاں پہ دو لام ہے آپس میں ادغام ہوا ہے، ولا الضالین یوں کر کے پڑھنا ہے۔ تو سب سے اہم جو غلطی عموماً جو پائی جاتی ہے الحمد، جس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی اس کی کوشش کر رہا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک آدمی اس کی کوشش کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور الحمد کی بجائے الحمد ہو رہا ہے، تو اس کی نماز چلو ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی سیکھ ہی نہیں رہا، اس کو پتہ ہے غلطی ہے، تو اگر وہ الحمد کی بجائے الحمد پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ یہ جو ممکنہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو درست کر لیں تاکہ ہماری نماز خراب ہونے سے، باطل ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔